وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، دعا سیریز کا آج ڈے 5 ہے، جس کا ٹاپک ہے دعا کے آداب۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا کے آداب۔ ہر کام کو کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایون اگر ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے تو ادھر بھی ہم نے آداب کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ادروائز آپ کو علم نہیں آتا۔ اور جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اگر اس میں آپ آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس میں اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ قبول بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایکٹ جو ہے وہ پرفارم بھی نہیں ہوگا۔ سپوز آپ بازار میں جاتے ہیں، وہاں آپ شاپس میں جاتے ہیں، ڈور پہ لکھا ہوتا ہے پش اینڈ پل، تو اگر آپ پش کی جگہ پل کریں اور پل کی جگہ پش کریں تو دروازہ کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں تو دعا مانگتے وقت ان آداب کا اپنے خیال رکھنا ہے تاکہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل بھی جائے۔ تو پہلی جو ادب ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، حمد و ثنا کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ اور سوال کرتے وقت ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ڈائریکٹ اپنی مانگ رکھتے ہیں، اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، نہیں، ہم نے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگوں سے جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو ان کی پہلے بڑی تعریف کرتے ہیں، پھر وہ چیز مانگتے ہیں، رائٹ؟ وہ تو آگے خوش آمد کے اندر آپ نے کسی کی خوش آمد کی تو اس بندے نے وہ کام کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ سے اپنی تعریف نہیں چاہیے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو غنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو تو تعریف نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس پہ اجر و ثواب بھی ہمیں ملتا ہے اور سارا جو نفع ہے، پروفٹ ہے، وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کے لیے بے پناہ اجر ہو جائے اور اس کی دعائیں قبول ہوں۔ اللہ کو آپ سے تعریف کروا کے نہ تو کوئی نفع ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان، کوئی پروفٹ کوئی لاس نہیں، یہ سب کچھ ہمارے اپنے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی جو مدح ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو اپنی مدح سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی مدح خود فرمائی ہے، یعنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تعریف فرمائی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے نا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ بات تو آج ہمیں کلیئر ہوگی کہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو فائدہ اس میں ہمارا اپنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم جو ہے حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھے اور تشہد کی حالت میں بیٹھ جائے تو اللہ کی شان کے لائق اس کی حمد و ثنا کیا کر، پھر مجھ پر درود بھیجا کر، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کیا کر۔ راوی کہتے ہیں، یعنی روایت کرنے والے جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا اے نماز پڑھنے والے دعا مانگ، تیری دعا سنی جائے گی۔ الحمدللہ، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ لیکن جس کو اللہ کی قدر ہی نہ ہو، یعنی وما قدر اللہ حق قدری ہی، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کرنی چاہیے تھی، جن کو اللہ کی قدر ہی نہ ہو وہ اللہ کی تعریف کیا کریں گے؟ تو اللہ کو پہچانیں تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی قدر آئے۔ جب اللہ کی قدر آئے گی تو تعریف خود بخود زبان سے نکلے گی، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا یا ذی الجلال والاکرام، تو آپ نے فرمایا تیری دعا قبول کی جائے گی تو اللہ سے مانگ، یعنی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو تعریف آپ کو ضرور کرنی ہے،
ہر دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے، پورے دل کے ساتھ، پوری قدر کے ساتھ کہ واقعی اللہ اس تعریف کے قابل ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، وہ رب العالمین ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب ہے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کریں۔ اسم کیا ہے؟ ناؤن، یعنی کوئی بھی نام، رائٹ؟ اور اعظم کسے کہتے ہیں؟ عظمت والا، عظیم، بہت بڑا۔ تو کچھ دعائیں ایسی ہیں، کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے اندر اسم اعظم ہے، اور ان کے ساتھ جب دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو اپنی فیوریٹ دعا بتاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، تو وہ ہے جس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب کوئی اس کے ذریعے دعا مانگتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے، اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم اللہ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا۔ تو اس دعا کے اندر توحید کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اللہ کی تعریف بھی ہے، الحمدللہ۔ تو آپ نے یہ ضرور کوشش کرنی ہے کہ یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے، اور اس دعا کے ساتھ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے لیے مانگیں۔ تیسرا جو ادب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، ٹھیک ہے۔ حسن ظن کیا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی دعا جلدی ہو قبول یا دیر سے ہو، آپ کو قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کس طرح کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اے نبی، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ بے شک میں تمہارے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ اللہ سے دور ہیں یا اللہ آپ کی نہیں سن رہا، تو اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ اللہ سے سوال کریں گے اللہ آپ کو جواب دے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ فَإِنِّي قریب، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے، آپ کی ہر پکار پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے۔ جب کوئی نہیں آپ کو سن رہا، آپ کا رب تو آپ کو تب بھی سنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اے اللہ بے شک تو دعاؤں کو بہت سننے والا ہے۔ اس میں سمیع جو اللہ کا نام استعمال ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ سمیع عام سننے والے کو نہیں کہتے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس میں کیا ہے؟ بہت سننے والا، بہت سننے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، لیکن گمان اچھا رکھنا ہے، قبولیت کا یقین رکھنا ہے۔ تو جب آپ دعا مانگیں تو پھر آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے؟ اس کے بارے میں سورہ ال عمران میں آتا ہے، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور جواب دیا کہ میں یقیناً کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تو جب آپ یہ آیات کو، ان کا ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو دعا کی قبولیت پہ بھی یقین آ جاتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ قبولیت دعا کے لیے بندے کو پکا یقین ہو کہ جو اس نے مانگا ہے انشاءاللہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے۔ کس طرح؟ اپنے علم، احاطے اور اپنی نگہداشت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قبولیت دعا کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپورٹ کر دیں، یعنی اللہ کو سونپ دیں، ٹھیک ہے، اور اپنی امیدوں کے بر آنے کا یقین رکھیں کہ جو آپ نے امید رکھی ہے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔
آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو آپ یقین کے ساتھ دعا مانگے، اور جب یقین کے ساتھ دعا مانگے تو اپنا معاملہ پھر اللہ کے سپورٹ کر دیں، اللہ کو سونپ دیں۔ ہمیں اللہ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے فضل پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل بہت ہے۔ تو جب آپ دعا مانگیں تو سچی امید اور خلوص کے ساتھ دعا مانگیں۔ تو دعا کے قبول ہونے کی سچی امید ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو امید ہی نہیں ہے تو اس دعا میں خلوص نہیں ہو سکتا، اس میں پیورٹی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آپ جب دعا مانگ رہے ہوں گے آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ بالکل دل سے وہ دعا نہیں مانگ رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو تب بھی عطا کرتا ہے جب آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، یعنی کہ آپ بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مانگے دی ہیں، تو جب آپ مانگیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کا مالک ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے حضور میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے۔ یعنی آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کچھ مانگ رہے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا نہ کریں۔ سخاوت کی انتہا ہے نا، تو پھر اللہ سے مانگے، ضرور مانگے۔ تو جیسا آپ معاملہ کریں گے، یعنی دعا کے بارے میں جیسا آپ کا معاملہ ہوگا ویسے ہی آپ کو رسپانس کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کر رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یعنی حسن ظن رکھنا کتنا ضروری ہے کہ جس طرح سے آپ اللہ سے دعا کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو بندے کو مایوس ہو کے، نا امید ہو کے دعا نہیں مانگنی، بہت یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا، مجھ پہ رحم کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے نا تو ہم نیکی کی طرف بھی جاتے ہیں، ہم سے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ کیوں کہ دیکھیں، جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے گا اور مجھے اس پہ اجر دے گا، تو پھر وہ اور زیادہ نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیک کام کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ان کو قبولیت پہ جب یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ آگے نیکی کی طرف موو بھی نہیں کرتے۔ تو اچھا گمان ہونا آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، الحمدللہ نیک اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اچھا گمان رکھنا ہمیشہ، اور آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے آپ اللہ کے بارے میں گمان کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ادب میں کیا آتا ہے؟ اعتراف گناہ، کہ آپ جب دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ یعنی آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جب دعا مانگیں تو پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، پس تم اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو استغفار، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا ادب کیا ہے کہ جب آپ دعا مانگے نا تو آپ کا جو ارادہ ہے نا وہ بڑا پکا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ ایک غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اگر یہ آپ بہتر سمجھے تو، بہتر بھی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ قبول کر لیں۔ نہیں، بہتر کی تو دعا تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس میں بہتر ہے تو میرا معاملہ درست کر دے، لیکن یہ الفاظ کہنا کہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی اس کو میں ایکسپلین کروں گی ایک حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے، وہ اس طرح ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، تو اس طریقے سے دعا نہیں کرنی کہ اگر آپ عطا کر دیں تو میں شکر کروں گا اور اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ تو اللہ کو تو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی، تو اس طرح سے دعا نہیں کرنی بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ادب میں آتا ہے کہ دعا جب آپ کریں تو اس کے الفاظ کو 3 دفعہ دہرائیں، اس میں ایک تاکید آ جائے گی اور پتہ چلے گا کہ جو مانگنے والا ہے اس کو کتنی زیادہ دعا کی لالچ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں۔ تو 3 دفعہ مانگنے سے اس دعا میں اثر ہوتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے اس کے لیے جنت یہ دعا کرتی ہے، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 دفعہ آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اس کے لیے آگ یہ دعا کرتی ہے، اے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے۔ تو جب 3 دفعہ آپ یہ کریں گے، کوئی بھی آپ نے دعا مانگی تو اس کو 3 دفعہ پڑھیں، ریپیٹ کریں اس کو، تو آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد جب بھی دعا کریں تو جامع کلمات کے ساتھ دعا کریں، یعنی ایسے کلمات جو مفید بھی ہوں اور مختصر بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں اور اوتھینٹک بھی ہوں۔ تو اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ جیسے قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں ہیں یہی مانگا کریں۔
کبھی کبھی ہم بہت لمبی لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس میں ہمارا دھیان بھی نہیں رہتا، اور کبھی کبھی ہم بہت سی غلط چیزیں مانگ جاتے ہیں، بہت سے ایسے کلمات ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم کون سے کلمات سے دعا مانگیں؟ جو اوتھینٹک ہیں، یعنی جو مسنون ہیں، ان کے ساتھ آپ دعا مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعائیں بھی مانگی ہیں، لیکن زیادہ تر چھوٹی دعائیں مانگی ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت وشر ما لم اعمل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے ہیں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ تو اس میں ہر قسم کا شر آ جائے گا۔ اتنی چھوٹی سی دعا، ایک لائن کی دعا ہے، لیکن ہر قسم کے شر کا اس میں ذکر آ گیا۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے ہیں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ اب چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنی جامع ہے نا، اور ہے بھی مسنون، ٹھیک ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس دعا کے اندر ساری دنیا کی بھلائیاں آ گئی، ساری آخرت کی بھلائیاں آ گئی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور جب آپ دعا مانگے تو آپ نے اس کے جو میننگ ہے اس پہ غور ضرور کرنا ہے، یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سرگوشی کر رہے ہیں نا، تو ہر کلمہ جب آپ کے منہ سے، ہر حرف جو آپ کے منہ سے نکلے تو آپ کو اس کا میننگ آنا چاہیے، اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے وہ دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور بہترین یہ ہے کہ آپ مسنون دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، زبان پر بہت ہلکے ہوتے ہیں، بڑے لائٹ سے، لیکن جب وہ مومن کے دل سے نکلتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کلمات کو جلدی سے لے لیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اور ان کا جب وزن کیا جائے گا قیامت والے دن تو بہت زیادہ وزن ہوگا۔ تو پھر بہترین یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسنون اور جامع دعا مانگا کریں، چھوٹی ہو اور بہترین ہو اور اوتھینٹک ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ادب میں آتا ہے، دعا کرنے سے پہلے دعا کرنے والا اپنے لیے دعا مانگے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے جرنل دعائیں مانگتے ہیں، رائٹ، اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کسی کے لیے اسپیسیفکلی کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں، کسی کوئی مصیبت میں ہے تو آپ اس کے لیے صرف اسی کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی۔ لیکن جب آپ ویسے جرنلی جو بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا مانگے۔ اکثر لوگ یہ غلط کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم سب کے لیے مانگیں گے اور پھر اینڈ میں ہم اپنے لیے مانگیں گے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دیکھیں سورہ حشر میں آتا ہے، اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما دے۔ تو سب سے پہلے ذکر ہوا اے ہمارے رب ہمارے، اور بعد میں آیا ہمارے بھائیوں کے۔ سب سے پہلے دعا کس کے لیے ہوگی؟ اپنے لیے ہوگی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے ہے، اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگی، بعد میں اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری، میرے والدین اور سب مومنوں کی اس دن مغفرت کر دینا جس دن حساب ہوگا۔ تو سب سے پہلے کس کے لیے دعا مانگی؟ اپنے لیے، اور پھر والدین کے لیے، رائٹ۔ تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے، اس کے بعد سب کے لیے دعا مانگے۔ اور ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ مومنین کی عادت ہے یہ کہ وہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی اس خیر میں شامل رکھتے ہیں، اپنی دعاؤں میں، بھلائی میں ان کا بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ جو ادب ہے وہ کیا ہے کہ دعائیں جو ہے مستحب اوقات میں مانگا کریں، یعنی وہ اوقات جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں دعائیں ضرور مانگا کریں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا وہ اسی کے متعلق ہوگا کہ آخر وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ان سب جتنے بھی میں نے آپ کو آداب بتائیں ان کا خیال رکھیں گے اور پھر دعا مانگیں گے، کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ادب کا خیال نہیں رکھا جاتا تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اب جب آپ ان آداب کا خیال رکھیں گے تو جیسے ہی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کو یقین بھی آئے گا مانگنے کے بعد کہ واقعی آپ نے دعا مانگی اور ایسے مانگنی چاہیے تھی، آپ کو قبولیت کا یقین ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جس خیر کا آپ انتظار کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے۔ میری آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے
اور آپ کو وہ عطا کرے جس کے آپ منتظر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے اور آپ کی جھولیاں بھر دے، کیونکہ اس دعا سیریز کے اختتام پہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کا اللہ سے بڑا کلوز کنیکشن ہو جائے گا اور آپ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، کیونکہ یہ دعا سیریز سٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، آپ کو لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، اور دعاؤں کے ذریعے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوا تو آپ کا بھی ہونا چاہیے. اور دعا جو ہے وہ ہے ہی عبادت، تو جب آپ مانگیں گے آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہوں گے. اور ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دعا مانگیں گے اور وہ قبول ہوگی، آپ کو اس کا رسپانس ملے گا، تو آپ کا توکل اللہ پہ بہت بڑھ جائے گا. تو دعاؤں کا توکل سے بڑا گہرا تعلق ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف خیر کے تمام دروازے کھول دے، آپ کے دل کو مطمئن کرے، اور جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی سے آپ کو عطا فرما دے. آمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.